السلام علیکم دوستو. عمران خان کی صحت، ان کی بینائی کے حوالے سے تنازع ابھی بھی جاری ہے، کیونکہ انہیں ان کے اپنے بااعتماد ڈاکٹرز اور اپنے اہل خانہ کی خواہش کے مطابق شفا انٹرنیشنل ہسپتال نہیں لے جایا گیا، اور دوسری طرف سے وفاقی حکومت، اس کے جتنے بھی ذیلی ادارے ہیں، وزراء، وہ بڑی کامیابی سے اپنی اس حکمت عملی پہ عمل پیرا ہیں جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر ایک تقسیم سی پیدا کر رکھی ہے. ایک طرف علیمہ خان ہیں اور دوسری طرف علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر جیسے لوگ ہیں جنہیں پی ٹی آئی کے ورکرز پارٹی یا عمران خان کے حق میں نہیں سمجھتے ہیں. تو اس طرح ایک جو تاثر پیدا یہ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی تقسیم ہے اور تقسیم ہو چکی ہے، اور یہ کہ اس کے اندر جو انتشار ہے اس کی وجہ سے عمران خان کا علاج نہیں ہو رہا ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں ایک کامیابی ہے وہ اس پالیسی کی، حالانکہ اس میں خود پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ ان کے حکومت کے اور وزراء کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں متنازع قسم کے بیانات دے کر. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر جو صفوں میں جو انتشار پھیلایا جا رہا ہے باقاعدہ پلانٹڈ لوگوں کی مدد سے، اس سے گریز کرنا چاہیے. تمام تر فوکس عمران خان کے لیے طبی سہولتوں پہ ہونا چاہیے. اور ویسے بھی جو لوگ پی ٹی آئی کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں، اس کی تقسیم پیدا کر رہے ہیں، وہ بار بار ہر اس قسم کا کام کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ چاہے پی ٹی آئی کی موجودہ تمام قیادت جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، صوبائی اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ مکمل طور پہ بھی فارغ ہو جائے، لیکن جب تک عمران خان یعنی سابق وزیر اعظم زندہ ہیں، پی ٹی آئی کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا. شرط صرف یہ ہے کہ عمران خان کو باعزت طور پہ باہر آنے دیا جائے. وہ کب باہر آتے ہیں، کب اس معاملے میں ان کے لیے حالات سدھرتے ہیں، اس کا ظاہر ہے تمام تر دار و مدار موجودہ حکومت میں، موجودہ نظام پر ہے. لیکن اسی نظام کے حوالے سے میں جو آج بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ایک طرف سہراب برکت ہمارے نوجوان صحافی ساتھی ہیں جنہیں پیکا قانون کے تحت گرفتار کیا گیا، اس کے بعد 2 ان کے خلاف کیسز بنے، جبکہ دوسری طرف ہماری پنجاب کی جو زبردست وزیر اعلیٰ ہے اس کے لیے کوئی 1.2 ارب مالیت کا ایک نیا طیارہ خریدا جا رہا ہے، جس میں وزیر اعلیٰ اپنے آس پاس اپنے اڑوس پڑوس یعنی پاکستان کے اڑوس پڑوس میں بڑی آسانی سے چند گھنٹے کا سفر کر سکیں گی. یہ جیٹ سٹریم نام کا یہ ایک طیارہ ہے اور اس کے اوپر بھی ایک بڑا اب تنازع کھڑا ہو گیا ہے. تو پہلے کرتے ہیں سہراب برکت کی بات کہ اس کی ضمانت سپریم کورٹ سے منظور ہوئی، تاہم آج بھی ان کی رہائی ممکن نہ ہو سکی کیونکہ جج افضل مجوکا نے ایک اور کیس میں ان کی منظور ہوئی ضمانت منسوخ کر دی تھی، جبکہ سہراب برکت کبھی رہا نہیں ہوئے تھے. لیکن امید یہ کی جا رہی تھی کہ اگر وہ جج موجود ہوتے، وہ کیس سن لیا جاتا، اس میں بھی ان کی ضمانت ہو سکتی تھی. لیکن بہرحال یہ موجودہ نظام کا اب خاصا ہے کہ جب اگر آپ نے کسی کو رہائی نہیں دینی، ضمانت نہیں دینی، تو جج بیمار ہو جاتا ہے، اس کو کوئی ضروری کام پڑ جاتا ہے یا وہ چھٹی پہ چلا جاتا ہے. سہراب برکت کے حوالے سے داخلی طور پہ بہت کم آوازیں اٹھیں. صرف حامد میر صاحب نے ان کے حق میں ایک بات کی تھی. اس کے علاوہ صرف بین الاقوامی ادارے ہیں جیسے انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز، انہوں نے سہراب برکت کی رہائی کے لیے ان پہ ایک فیئر ٹرائل کا مطالبہ کیا تھا، اور اسے بنیادی طور پہ جو پیکا قانون ہے اسے قانون ہراسانی بھی قرار دیا گیا، کیونکہ اس کے تحت کوئی بھی آپ الزام لگا کہ کسی کو بھی گرفتار کر لیں کہ آپ نے جھوٹی خبر دی ہے. لاہور میں خرم صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ انہوں نے صرف مریم نواز کی ایک ویڈیو تھی جو انہوں نے تقریر کی تھی کہ
میں نواز شریف کی طرح صرف دعوے نہیں کرتی بلکہ کام کرتی ہوں. یہ ویڈیو تمام ان کی تقریر نشر ہوئی تمام چینلز پہ، اور خرم صاحب نے وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ لگائی، اور اس کے نتیجے میں ان کو پھر کئی گھنٹے حراست میں رکھا گیا. اب افسوسناک صورتحال یہ کہ مقامی طور پہ پاکستان فیڈریشن یونین آف جرنلسٹ نے اس حوالے سے کوئی بات کی تھی، لیکن ابھی تک کوئی زوردار احتجاج اس حوالے سے نہیں ہوا. پہلے بھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو عام طور پہ ہمارے جیسے صحافیوں کو یا سہراب برکت جیسے صحافیوں کو جب سائیڈ لائن کیا جاتا ہے، ہارون رشید صاحب تھے اور یہ مقبول جان تھے، ان کے لیے کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی نظام کے ڈر سے. یہی کچھ اب سہراب برکت کے ساتھ ہو رہا ہے، معلوم نہیں اس کی سختی کب معاف ہوگی. اب دوسری طرف ایک پاکستان بڑی مشکل اقتصادی مالی صورتحال سے گزر رہا ہے، لیکن اس دوران ایک خبر یہ آئی، آپ وہ سن بھی چکے ہوں گے، بہت اس کا چرچا ہے آج کل، کہ پنجاب حکومت نے ایک ہائی اینڈ بزنس جیٹ اس کا ہے گلف سٹریم ایروسپیس G500، اس کا پورا جو ماڈل نمبر ہے، کوئی 1.2 ارب روپے اس کی مالیت ہے. اور ایک ایسی صورتحال میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے یہ طیارہ خریدا ہے جبکہ پاکستان میں بڑی غیر معمولی مہنگائی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ محدود ہیں، بڑے پریکیریس قسم کے ہیں. یعنی اس سے اندازہ لگائیے کہ متحدہ عرب امارات کے 2 ارب ڈالر ہیں، وہ ہم نے ان سے درخواست کی کہ 1 مہینے کے لیے آپ اس کی واپسی جو ہے وہ مؤخر کر دیں. اس کے بدلے انہوں نے پھر 6.2% اس پہ شرح سود بڑھا دی. تو IMF کے تحت جو پروگرام چل رہا ہے، نئے ٹیکسز آ رہے ہیں، کمر توڑ مہنگائی ہے، اور بڑی اخراجات کے حوالے سے بار بار IMF کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ اخراجات میں کمی کریں، ریشنلائز کریں اس کو. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جس انداز میں پنجاب میں اخراجات ہو رہے ہیں، شاید وہ IMF والے سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے پاکستان سے باہر ہے، ان کے قرضوں کا اطلاق جو ہے وہ پنجاب پہ نہیں ہوتا ہے. اب جو جیٹ طیارہ خریدا گیا ہے اس کے لیے واضح طور پہ کوئی سرکاری اعلان بھی نہیں ہوا. ڈان اخبار اور ایکسپریس ٹریبیون میں کی رپورٹوں کے مطابق انہوں نے رابطہ بھی کیا سیکرٹری پنجاب سے اس حوالے سے، لیکن کسی افسر نے اس حوالے سے لب کشائی نہیں کی. حالانکہ پائلٹ کی بھرتی کے لیے اشتہار بھی دیا جا چکا ہے، اور اوپن سورس فلائٹ ٹریکنگ کے ذریعے اس طیارے کی شناخت بھی ہو چکی ہے. کسی نے اس کو لکھا ہے کہ اس کا ماڈل ہے 2019 کا N144S، اور ایک ماڈل میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا کہ گلف سٹریم ایروسپیس G500. اب قطع نظر اس کے کہ ایگزیکٹ اس کا ماڈل نمبر کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت نے ایک نیا طیارہ یہ خریدا ہے، جیٹ طیارہ وزیر اعلیٰ کے سفر کے لیے. اس کے لیے نئے پائلٹ بھی بھرتی کیے جا رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس قسم کا طیارہ جب رکھتے ہیں تو اس کو پورا ایک کریو ہوتا ہے، اس کا اچھا خاصا بڑا مہنگا یہ آپریشن ہوتا ہے. اب اس حوالے سے اب یہ بھی دیکھیے کتنی ستم ظریفی کی بات ہے کہ ہم ایک طرف PIA بھیج دی، قومی ایئر لائن ہے، پوری کی پوری ایئر لائن عملاً محض 10 ارب روپے 10 ارب روپے میں سے بھی کوئی 3-4 ارب روپے حکومت نے کنسلٹنٹ کو میرا خیال ادا کر دیے ہیں، تو ٹوٹل 5-6 ارب روپے 75% شیئرز کے بدلے حکومت پاکستان کو ملا. حالانکہ اس میں کوئی اس وقت فنکشنل طیارے جو ہیں PIA کے وہ 18 ہیں. اس کی جو کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ میں اپنی جائیدادیں وہ اس سے ہٹ کے ہیں، جبکہ ٹوٹل 5-6 ارب روپے حکومت کو ملے 75% شیئرز کے بدلے. اور اس کے مقابلے میں دیکھیں تو 1.2 ارب کا پنجاب حکومت نے یہ جیٹ خریدا. تو اس حوالے سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس ملک کا نظام کب بدلے گا. اس ملک پہ جو سیاسی خاندان بالکل اپنی جاگیر کی طرح چلا رہے ہیں، اس ملک کے غریب کا عوامی پیسہ ان کی انا کی تسکین کے لیے کس طرح بے دردی سے خرچ ہوتا ہے. ان کے لیے طیارے، بڑی بڑی گاڑیاں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب تو پنجاب میں ڈپٹی کمشنرز کو بھی بڑی مہنگی گاڑیاں دی گئی ہیں. باقی وزراء کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو بلٹ پروف مرسیڈیز اور پراڈوز اور لینڈ کروزرز ان کے لیے خریدی گئی ہیں. پھر
جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں تو جہاں جہاں پہ اس اشرافیہ نے جانا ہوتا ہے، چاہے وہ ہوائی اڈے ہیں، ان کے وی آئی پی لاؤنجز ہیں، یا پھر ان کی اپنی سرکاری جو رہائشیں ہیں، اس پہ بے شمار اربوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اور ایک ایسی صورتحال میں جہاں پہ 45% افراد خط غربت سے نیچے ہیں، اور یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے۔ ورلڈ بینک کے علاوہ آئی ایم ایف اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی کچھ اسی قسم کے اعداد و شمار پیش کیے ہیں، اور ایک ایسے ملک جس میں 24% افراد جو ہیں بمشکل ان کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، اور چونکہ آبادی میں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، تو جو 24% یہ بتایا جاتا ہے مشکل سے 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، ان کی غالب اکثریت بھی پنجاب میں ہے۔ اور جناب دوسری طرف دیکھیں کہ ان کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ کیا کر رہی ہیں۔ اب بدقسمتی یہی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بہت عرصہ پہلے ایک پروجیکٹ نواز شریف لانچ کیا تھا 1980 کی دہائی میں، اس کے بعد سے بغیر مینڈیٹ کے وہ پنجاب کا وزیر خزانہ بنا، پھر آئی جی آئی بنائی 1990 میں، اور پھر دھاندلی کے ذریعے بغیر مینڈیٹ کے نواز شریف کو وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا، پرویز مشرف کو چھوڑ کر، جب یہ 10 کے 10 آرمی چیف کا نواز شریف کے سر پر ہاتھ رہا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کیونکہ یہ بڑی انویسٹمنٹ کرتے ہیں یہ گھرانے، بہت عرصہ پہلے یہ جانچ لیتے ہیں کہ کس نے آگے آنا ہے، کون ان کی خدمت کر سکتا ہے۔ اسی لیے راحیل شریف کو چنا گیا تھا، جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف کے طور پہ، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو تعیناتی ہوئی تھی بطور آرمی چیف، اس میں بھی کچھ انہی کی پسند تھی نواز شریف صاحب کی، اور بعد میں بھی جو لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں نواز شریف کے۔ اور یہ اب دیکھ لیجیے کہ 2024 کا جو الیکشن ہوا اس میں بھی سب سے بڑا بینیفیشری کون تھا؟ ایک طرف نواز شریف، کیونکہ ان کا بھائی وزیر اعظم بن گیا، بیٹی ان کی اب چیف منسٹر ہے، ان کا داماد اب اسی چیف منسٹر کا خصوصی ایڈوائزر بن گیا، اور وہ ماشاءاللہ پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے ذریعے ایک نیا مالی اقتصادی انقلاب لے کے آنے والے ہیں، علی ڈار۔ اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ زرداری، آصف علی زرداری، کتنی وہ بلند آواز میں نعرے لگا کے فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے، لیکن وہ پہلی مرتبہ بھی صدر بنے 2008-9 میں، اور اس وقت وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کر رہے تھے فوج کی، لیکن بعد میں وہ لائن پہ آ گئے تو انہوں نے پورا اپنے 5 سال پورے کیے بطور صدر، اب دوبارہ بھی وہ صدر بن گئے ہیں۔ اور یہ وہ صاحب ہیں، میں 2 آپ کو ذاتی مثالیں بتا سکتا ہوں کہ جو ہاشو گروپ کے سربراہ ہیں صدر الدین ہشوانی، جو پل کانٹیننٹل ہوٹلز کے مالک بھی ہیں، تو یہ جو پہلی مرتبہ صدر بنے آصف علی زرداری، تو انہوں نے بہت پریشر ڈالا، یہ پل کانٹیننٹل ہوٹلز خریدنا چاہ رہے تھے۔ یہ خود ہشوانی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان پہ اتنا دباؤ ڈالا انہوں نے کہ وہ پاکستان چھوڑ کے پھر دبئی جا کے آباد ہو گئے، اور انہوں نے یہ قسم اٹھائی خود ہماری موجودگی میں کہ جب تک آصف علی زرداری اس ملک کا صدر ہے میں پاکستان واپس نہیں آؤں گا۔ یہ بات تھی صدر الدین ہشوانی کی، جو کہ ہاشو گروپ کے اور پل کانٹیننٹل ہوٹلز کے جو میریٹ ہوٹلز ہیں ان کے مالک ہیں۔ اسی طرح مینو بھنڈارا صاحب تھے، مری بروری کے مالک تھے، تو 1995-96 میں ایک مرتبہ انہوں نے مجھے بلایا گھر پہ گپ شپ کے لیے۔ جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اس وقت جو وزیر اعظم کے شوہر نامدار ہیں، وہ بڑا انہوں نے مجھ پہ پریشر ڈالا ہوا ہے کہ میں اپنی مری بروری ان کے ہاتھ بیچ دوں۔ انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا یہ بروری ان کے ہاتھ نہیں بیچوں، کیونکہ یہ ہمارا خاندانی کاروبار ہے۔ آپ کو پتہ ہے مری بروری میں جوسز بھی بنتے ہیں، اور پھر بیئر، شراب کی مختلف جو قسمیں وہ بھی وہاں پہ تیار ہوتی ہیں، اور بڑا زبردست بزنس ہے پاکستان میں، کیونکہ اس پہ شراب وغیرہ الکوہل پہ تو پابندی ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ کاروبار چلتا ہے ہمارے مسلمان پاکستانی شہریوں کی وجہ سے۔ سب سے زیادہ جو ایکسائز ڈیوٹی آتی ہے وہ سندھ سے آتی ہے، مری بریوری کا جو سامان جب بکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا ابھی چند دن پہلے ہی ایک سندھ اسمبلی کے ہندو ممبر ہیں، انہوں نے ایک بل پیش کیا کہ جتنی بھی لائسنس یافتہ دکانیں ہیں سندھ کے اندر جہاں پہ شراب بکتی ہے،
ان کو ختم کر دیا جائے، یہ لائسنس یا پرمٹ سسٹم ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس سے لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں، نوجوان نسل بگڑ جاتی ہے۔ لیکن جناب اس ایوان کی جو کہ ظاہر اکثریتی مسلمانوں پہ مبنی ہے، انہوں نے بیک آواز ہو کے غالب اکثریت سے اس بل کو مسترد کر دیا، کہا کہ نہیں اس سے کاروبار جو ہے تو بڑا خراب ہو جائے گا۔ تو اندازہ لگائیے کہ کیوں آصف علی زرداری 1995-96 میں یہ مری بروری حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد مجھے یہ ایسا لگتا تھا کہ شاید انہوں نے بہرام اواری صاحب کے ساتھ وہ کر لی تھی، ایک پارٹنرشپ کر لی تھی، کیونکہ ان کا اپنا کچھ اسی قسم کے پلانٹ تھے، کوئٹہ میں بھی تھے، کراچی میں بھی تھے، معلوم نہیں۔ لیکن یہ جناب پاکستان کا حال ہے کہ ایک طرف عوام کی غالب اکثریت ہے وہ مہنگائی اور غربت کے نیچے پس رہی ہے، دوسری طرف اس کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں چیف منسٹرز، وزیر اعظم، جن کا تو ہر دوسرے تیسرے دن وہ کہیں نہ کہیں پہنچے ہوتے ہیں، اور صدر، یہ تمام ملا کے وہ پیسہ لٹا رہے ہیں اپنے دوروں پہ، اپنی گورننس، جو اپنی گورننس ہے، اپنی گاڑیوں پہ، جو کہ عوام کے ٹیکسوں کے ذریعے حاصل کیا ہوگا۔ عوام مر گئے، بجلی گیس کی قیمتیں مسلسل اضافہ ہوا، حال ہی میں سولر سسٹمز پہ بھی قدغن لگانے کی کوشش کی، لیکن نئے سسٹمز اب نہیں لگیں گے، اگر وہ لگیں گے تو نئے نظام کے تحت ہوں گے۔ یہ کیونکہ ان لوگوں کا حال ہے جنہوں نے ایک دو پلیٹیں لگا لیں اپنے، یا پھر جنہوں نے اپنا پیسہ لگا کے سولر سسٹم لگائے، اور اس کی سزا انہوں نے یہ دی کہ آپ اس کے بدلے بجلی بھی پروڈیوس کریں، ہمیں بھی دیں، ہم آپ سے مثال کو 11 روپے میں لیں گے ایک یونٹ، آپ کو ہم جو اپنا یونٹ دیں گے وہ 60-70 روپے میں ہوگا۔ ایک دن دہاڑے ایک ڈاکہ انہوں نے مارنے کی کوشش کی، فی الحال تو نہیں ہوا، لیکن بہرحال یہ وہ افسوسناک صورتحال ہے جس سے آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں۔ بہت بہت شکریہ۔